ان کے پاس جو ہے نا بالکل لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھیں، زبردست لائنیں نا، ہمارے پاس آج تک ایسی لائنیں نہیں لگی ٹو بی آنیسٹ. What was the initial investment? میں اور وہ ڈیلی ایک دوسرے کی سیلز پوچھتے تھے، کیا تمہاری کیا سیل ہوئی، وہ بتا دو میری آتی ہوئی، اور پھر اسیس کرتے تھے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے یا ہمارے ساتھ کوئی پرابلم. ایک دفعہ کیا ہوا کہ لائٹ چلے گئی اور جنریٹر نہیں چلا. 9 بج رہے تھے، میں باہر بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے کسٹمرز باہر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار آج مشکل ہے، گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے گا جنریٹر کو صحیح ہونے میں اور لائٹ نہیں ہے. مجھ سے کسٹمرز نے کہا ہم نے بہت نام سنا ہے اور ہم تو آج کھا کے ہی جائیں گے. The success started from there. More profitable, but I'm talking about number of orders. آن لائن پلیٹ فارم پہ بہت انویسٹ کیا اور میں نے خود ٹریننگ لی. میں نے کہا نہیں اس چیز پہ میں خود لگوں گا. پرفارمنس مارکیٹ سوچتے ہیں کہ یار یہاں رینٹ کم ہے، اتنی سیل ہو جائے گی. نہیں، آپ کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے. 3 main things are the most crucial part for any restaurant. That's location, location, location. What are the things that you would like to do differently if you like start over today? فاسٹ فوڈ کو سیلز چاہیے ہوتی ہیں، شاپنگ کی بھی چاہیے ہوتی ہے، آفیسز کی بھی چاہیے ہوتی ہے، واک ان کسٹمر کی چاہیے ہوتی ہے، آن لائن سیلز چاہیے ہوتی ہیں، فوڈ پینڈا سیلز چاہیے ہوتی ہیں. کیا چیزیں تھی شروع میں ذہن میں کہ یار میں بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں تو یہ تو مطلب مسٹ ہے؟ السلام علیکم خضر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. نو پرابلم. Also, since I know your journey, you have been an amazing CEO. 9 years کا experience ہے Burger Lab میں, of course, but I want to go back. Burger Lab سے پہلے you did this one job as a marketing manager right after the graduation from CBM, right? So, like ہمیشہ سے انٹرپرینور بننا تھا، ہمیشہ سے بزنس کرنا تھا کہ جاب کر لیتا ہوں، ایکسپیرینس لے لیتا ہوں، یا دس ہیپنڈ آؤٹ آف نو ویئر اینڈ یو ڈنٹ امیجن دس اور پلان دس؟ ٹو بی آنیسٹ، جب میں سی بی ایم میں تھا، آئی ڈیڈ مائی بی بی اے اینڈ ایم بی اے فرام دیئر. آئی وازنٹ اے پرو کہ منی میکر ٹائپ پرسن. مجھے اس وقت تو یہ تھا بھی نہیں کہ مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں یا مجھے کوئی برانڈ بنانا ہے. اس وقت بس یہ تھا کہ ہاں ایک کریئر بنائیں گے اور پڑھائی مکمل ہونی چاہیے. لیکن کالج ڈیز میں بھی میری جو انکلینیشن تھی اٹ واز ٹوٹلی ٹورڈس مارکیٹنگ. تو ایون ڈیورنگ دیٹ ٹائم وی ہیڈ اے گروپ آف پیپل اینڈ وی ور دا لپٹن ٹیلنٹ ہنٹ جو ہوتا تھا. جی جی. تو وی ور دا کیمپس ونرز ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس میں بھی آئی لرن دیٹ آئی ہیو دا اسکلس ٹو مارکیٹ اے برانڈ پراپرلی. اور سی بی ایم سے جو میں نے لرن کیا وہ یہ لرن کیا کہ آپ کو برانڈ بلڈ کرنا ہے. You don't have to sell a commodity, you need to make a brand. مطلب it's not just about کہ فار ایگزامپل اگر کوئی برگر لیب کا سائنیج ہٹا دیتا ہے اور وہ کچھ بھی لکھ دیتا ہے تو وہ ایکچولی برانڈ سے ایسوسیشن ہے لوگوں کی. وہ اٹس ناٹ ود دا کوموڈٹی کہ مطلب یہاں سے برگر ملتا ہے یہاں سے پیزا ملتا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس اے لنک دیٹ یو کریٹ ود دا کسٹمر. دیٹ از دا مین تھنگ. So that was something which I knew and my brother Taha knew. So we both brothers actually played the key role in developing this brand. And the journey started when I completed my MBA and then So you had this thing in mind کہ اچھا میں نے بزنس کرنا ہے. نہیں، اس وقت کچھ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ تاہا جو ہے ہی از 4 years older than me. ہاں. تو اس نے MBA کر لیا تھا اینڈ he joined my father's business. Okay. It was a good business. We were the vendors of Toyota Indus Motors. So we used to supply various products to them. But suddenly after 22 years something went wrong اور وہ business ایک دم سے پورا نیچے کی طرف آ گیا. تو when I completed my MBA and I was with my father, he was like کہ نہیں کوئی business ہی کریں گے. تو میرے فادر کی ایک شاپ بھی تھی پلازا پہ صدر میں. تو اور ان کا ایک کارخانہ تھا جہاں سیٹ کورز بنتے تھے. اینڈ ہی واز ون آف دی پائنیئرز جنہوں نے یہ کار ایسیسریز وغیرہ حبیب آٹوز کے نام سے وہاں اسٹارٹ کیا تھا مطلب لیٹ 80s میں. تو ہمارا انڈس موٹرز سے بڑا اچھا کام تھا اور 20-22 سال وہ چلا تھا. تو آئی نیور ہیڈ این آئیڈیا کہ مطلب ایک دم سے جو ہے وہ اتنا ڈاؤن فال آ جائے گا. اور میری نئی شادی بھی ہوئی تھی، میں نے پسند سے شادی کی تھی تو میں نے جلدی کر لی تھی. تو میرا تو صرف یہی تھا کہ بھائی میں تو پاپا کے جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ پہ چلوں گا. تو شروع میں تو ایسے ہی تھا. لیکن اٹ واز سچ اے شاک ٹو می کہ ایک دم سے جو ہے بس کام چھٹ گیا
انہوں نے دوسرا وینڈر لے لیا. تو اوکے. تو میں جب اس وقت گیا پاپا کو جوائن کیا, میں نے کہا پاپا آپ نے کوئی برانڈ نہیں بنایا, مطلب آئی تھاٹ کہ آپ نے کوئی برانڈ بنایا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں, وہاں سے اچھا آ جاتے تھے, تو ہم وینڈرس تھے ان کے. بزنس ریونیو آ رہا ہے بس. ہاں, پھر وہ دیوان کے بھی, دیوان جو BMW نہیں لائے تھے, ان کے بھی وینڈر رہ چکے تھے اور اس طرح سے. لیکن وہ بھی کمپنیز بند ہوتی گئیں ود ٹائم. تو آئی ریئلائزڈ کہ پاپا کو برانڈ بنانا چاہیے تھا. انہوں نے خیر ہی ڈیڈ اے گریٹ جاب ٹو بی آنیسٹ. انہوں نے ہمیں بہت سکھایا. دس واز ان 2012. اوکے. تو 2012 میں ہی میں مطلب CBM سے نکلا تھا. تو خیر میں نے 1 سال وہاں لگایا, اور میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا, اور میں اور میرے بھائی نے جو ہے بہت کوشش کی. اس زمانے میں امپورٹ بیسڈ بزنسز کا بہت دور تھا. ہر کوئی بس کچھ بھی امپورٹ کر کے اپنا برانڈ بنا لیتا تھا. تو ہم نے اسپیئر پارٹس میں, کار ایسیسریز میں بہت ریسرچ کی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اٹس اے ریڈ اوشن. مطلب ایوری بڈی از دیئر اینڈ دے آر جسٹ کٹنگ دیئر تھروٹس ود یو نو ود دا پرائز کٹنگ. اینڈ ایون پلازا میں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ چائنا کی چیز کو تھائی لینڈ کہہ کے بیچ دیں گے, اور a lot of people were making their own brands of the spare parts. Very competitive market. And it was a complete red ocean. مطلب ادھر مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی تھی. And the brands that I wanted to bring in Pakistan, جیسے RBI ایک بڑا مشہور برانڈ ہے اس کا ربر پارٹس کا, تو وہ آلریڈی دبئی کے تھرو یہاں آ رہا تھا. پھر گرے چینلز یہ وہ, تو میں نے واپس سے کہا, میں نے کہا پاپا یہاں گھس چکے ہیں لوگ جو 90s میں, اور ایون ڈیورنگ دا پریزیڈنٹ مشرف ٹائم, اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ کافی لوگ گھس چکے ہیں. اینڈ ناؤ دیر از نو اسپیس فار اس. مطلب میں نے ایسا سوچا. ٹھیک ہے. تو 1 سال گزر گیا تھا, اینڈ وی ور جسٹ ایٹنگ آور سیونگز, اور سیونگس نیچے آتی جا رہی تھی. نہیں, میں نے اس وقت جاب نہیں کی تھی. تو اس کے بعد مائی فادر واز لائک نہیں نہیں کوئی بزنس ہی کرو. تو میں نے کہا نہیں, میں کوئی جاب ڈھونڈتا ہوں, اینڈ میں اس طرح نہیں کر سکتا کہ آپ سیونگس کھاتے جا رہے ہیں. تو میرے بھائی نے بھی کہا کہ ہاں تمہیں کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا 4 ایئرس کا گیپ آ گیا تھا. اس نے جاب نہیں کی تھی, اس نے فادر کا بزنس ہی جوائن کیا تھا. میرا اتنا گیپ نہیں تھا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جاننے والی تھی, سارٹ آف مطلب دوست کی دوست تھی. تو میں اپنی وائف کے ساتھ خاڑی میں شاپنگ کر رہا تھا, تو وہ ملی, سلام دعا ہوئی. تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو آج کل. تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, بس جاب ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس نے کہا تم میرے فادر کے بزنس کو, فادر سے ملو, وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بندہ ہو جو ان کے ساتھ ان کا بزنس چلا. I was like ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں. میں گیا تھا, ان کی کمپنی کا نام ہے نیپسنس. ان کا بیچارے کا انتقال ہو چکا ہے, جو اس کمپنی کے اونر تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے مجھے ایز اے سیلس مینیجر وہاں ہائر کیا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ہی ریئلی انویسٹڈ اے لاٹ ان می, اور مطلب ہی سینٹ می ٹو سنگاپور, تھائی لینڈ, ملیشیا اور دبئی. تو ادھر ان کا جو مین کام تھا وہ تھا کمرشل کچن اکوپمنٹس کا, ریسٹورینٹس کا. تو میں اکثر جو ہے کبھی 14 اسٹریٹ پیزا جا رہا ہوں, کبھی ڈومینوز جا رہا ہوں, کبھی پیزا ہٹ جا رہا ہوں. تو میں ان لوگوں کو جا کے ان کے ایک مڈل بی مارشل کے نام سے ایک برانڈ کا یہ لوگ اوون یوز کرتے ہیں, تو ان کے پاس اس کی ڈیلرشپ تھی. تو وہ میں ان کو سیل کرنے جاتا تھا, اور وہ سیل ہو جاتا تھا کیونکہ وہی اوون ان لوگوں کو چاہیے ہوتا تھا. تو اس طرح جو ہے میری نالج جو ہے ود ریسٹورینٹ انڈسٹری تھوڑی سی بڑھتی گئی. پھر کوئی 6 مہینے کے بعد بھائی نے کہا یار اب کچھ کرتے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یار آئی کین بلڈ اپ ریسٹورینٹ کچن فار یو, مطلب تم نے کرنا کیا ہے. تو بھائی نے کہا کہ یار سوچتے ہیں اس بارے میں. تو اسی زمانے میں ہم نے ایک بڑا مشہور برگر جوائنٹ کھولا تھا کراچی میں, برگر شیک کے نام سے. تو ان کے پاس جو ہے نا بالکل لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھیں, زبردست لائنیں نا, مطلب ہمارے پاس آج تک ایسی لائنیں نہیں لگی ٹو بی آنیسٹ. برگر شیک کھلا تھا شہر پہ کراچی میں, ڈیفینس میں. ابھی بھی ہے لیکن آئی ڈونٹ نو اتنا اچھا شاید چل نہیں رہا, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے اچھا چل رہا ہو.
لیکن وہاں جو ہے وہ ہم لوگ بڑا مطلب شوق ہوئے یار یہ کیا سین ہے, ڈیمانڈ بہت ہے. بہت ڈیمانڈ ہے, دیر از اے کیب, اور میں وہیں رہتا تھا. صحیح ہے. تو اسی زمانے میں پھر دا نیوزز ور کمنگ کہ جانی راکٹس از کمنگ, فیٹ برگر از کمنگ, فیٹ برگر واز دیئر, اور برگر کنگ واز کمنگ. تو ہم نے کہا برگرز میں گیپ ہے, اچھا بھائی ہم کیوں چلیں گے. تو ایکچولی سین یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے نا فاسٹ فوڈ, ٹپکل فاسٹ فوڈ برگر نہیں چاہیے تھا. لوگوں کو جو برگر شیک میں بات پسند آ رہی تھی نا, وہ آ رہی تھی کہ وہ اسی وقت بنا رہے تھے برگرز, اور اسی وقت آرڈر ٹو کوک تھا. تو وہ جو فریشنس تھی ان کا, ڈیلی میٹ آنا اور یہ ساری چیزیں, تو اس چیز پہ ہمیں ہوا کہ لوگوں کو گورمے برگرز جو ہے پسند ہے. تو ہم اچھا اب گورمے میں آبویسلی دیر آر سو مینی کیٹیگریز, اب اس گورمے سائڈ پہ بھی ہم نہیں جا سکتے تھے کہ یو نو میڈیم ریئر اور وہ والی چیز آپ ایک وہ پھر ایک ماسز کو آپ کیٹر نہیں کر سکتے تھے. تو وی وانٹیڈ ٹو گیو پیپل اے ہائی کوالٹی پروڈکٹ ایٹ اے فیئر پرائز, اور جو کہ یو نو ملٹیپلائی ہو سکے. جس طرح آج ڈومینوز ملٹیپلائی ہو گیا ہے, اب ہم خود بھی الحمد للہ ملٹیپلائی ہو گئے, ہماری 36 آؤٹلیٹس ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے سوچا کہ اس طرح کا کچھ لے کر آئیں جو کہ ملٹیپلائی بھی ہو سکے. تو یو نو اٹس اے مکسچر آف فاسٹ فوڈ اینڈ گورمے. پھر ہم نے طاہا نے اسٹڈی کیا اسمیش برگر کو, شیک شیک کو, فائیو گائز کو, ان اینڈ آؤٹ کو. یہ ساری جو چینز ہیں دے ہیو یو نو سملر ٹائپ آف برگرز اینڈ دیئر کیٹیگریز ویری سملر. اور اس میں ہم نے ان سے پھر اسمیش ٹیکنیک سیکھی, اور کافی ساری چیزیں جو ہیں ان کو اسٹڈی کر کے ہم نے برگر لیب میں لے کر آئے. So what was the initial investment? It was just 27 lakhs. Just 27 We started lakhs. off from, a lot of people would remember, we started off from Rahat Commercial, and it was just a small takeaway outlet. I have its picture, I'll share it with you. اور ادھر کاؤنٹر پہ میں کھڑا ہوتا تھا, اور گرل پہ جو ہے وہ طہا کھڑا ہوتا تھا, اور میرا ایک اور پارٹنر ہے اس میں بلاول, وہ بھی میرے ساتھ شروع کے دنوں میں کھڑا ہوتا تھا کاؤنٹر پہ. تو آئی واز دا کیشیئر ایٹ برگر لیب ایکچولی. اور ہمارے ایک اور بھی پارٹنر ہوتے تھے, عمران سیال, وہ ایکچولی نیپسنس کا ہی پارٹ تھے, اور انہوں نے بھی میری بہت مدد کی تھی ان ڈیولپنگ گڈ کمرشل کچن. اور جو یہ 27 لیکس کی انویسٹمنٹ ہے اس کا ریزن یہ تھا کہ اتنا لو ہونے کا, کیونکہ ہم نے شیر شاہ سے سامان اٹھایا تھا, اور شیر شاہ سے ہم نے سارے اچھے مطلب اکوپمنٹ اٹھائے تھے, اور ان کو ہم نے نیا کیا تھا, ان میں پارٹس ڈال کے ان کو بنا کے. کیونکہ ہمارے پاس نیپسنس میں جو ٹیکنیشینس تھے وہ سارے دبئی میں جا کے ٹرین ہو کر آتے تھے, اور دے نیو کہ کس طرح جو ہے وہ ایک پرانی چیز کو صحیح کرنا ہے. Wow, interesting. And these 27 lakhs were invested by you and brother, or No, the entire thing. The entire thing was done in 27 lakhs only. No, I mean who invested? Father. We all, مطلب ہم نے, ہم جو 4 لوگ تھے ہم نے اس وقت کیا تھا. اس کے بعد پھر کیا چیزیں تھی شروع میں ذہن میں کہ یار میں بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں تو یہ تو مطلب مسٹ ہے, بیکاز آج اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرنے کا سوچ بھی رہا ہے تو آپ کو دیکھتے ہوئے وہ سیکھے گا. آئی تھنک ابھی میں یہاں دیکھ ہی رہا تھا, یہاں ایک سائمن سینک کا نام دیکھ کے جو ہے مجھے یاد آیا. اس وقت اس زمانے میں تو یہ بکس آئی بھی نہیں تھیں سائمن سینک کی, نو یور وائی جو ہے. تو آپ کو اپنا وائی پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں آپ کا برانڈ چلے گا. تو اس میں اگر آپ کی کلیئرٹی ہو کہ یار میں یہ چیز لانچ کر رہا ہوں اور یہ چیز کیوں چلے گی, تو دیر از اے ہائر چانس کہ آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ تھا کہ جب برگر شیک ایک آؤٹلیٹ سے اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کو اس ٹائپ کے برگر سے اٹریکٹ کر رہا ہے, تو وی نیو دیر از ڈیفینیٹلی اے گیپ. اور وی آلسو انڈرسٹوڈ کہ برگر شیک نے بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل چینز جو ہیں شیک شیک ٹائپ, ان کو اسٹڈی کر کے جو ہے اس طرح کا برانڈ بنایا. تو ہم بھی پھر انہیں انٹرنیشنل چینز کو ہم نے پڑھا. پھر بلکہ ہم طاہا جو ہے وہ دبئی بھی گیا تھا, وہاں سے کچھ شیفس وغیرہ سے ٹپس لینے,
اور میرا بیچ میں امریکہ بھی چکر لگا تھا، وہاں سے میں نے بھی کچھ ٹپس لی تھیں کہ اسمیش ٹیکنیک کو تھوڑا پراپرلی سیکھنا اور اس کے کیا فائدے ہیں. تو So what were the things you kept in mind while you were starting a business? Like few things you kept in mind کہ یار ایسے ایسے کرنا ہے, or the tips to young دیکھیں entrepreneurs. وی وانٹیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ ویری نائسلی. مطلب فار ایگزامپل ہماری جو برانڈ ڈیولپمنٹ تھی، ہم نے سوچا ہے کس سے ڈیولپ کریں، کس سے کرائیں یہ وہ. تو میری بھابھی نے جو ہے مجھے بتایا کہ ان کی ایک دوست ہے، ہیرا جے ڈی نام تھا اس کا، وہ انڈس ویلی کی تھی. تو اس نے بڑا جو ہے زبردست پیکیجنگ بنائی تھی برگر لیب کی. پیپل وڈ ریمبر ایک اسپیچولا نکل رہا ہوتا تھا، اور وہ پیکیجنگ بائی دا وے میں دوبارہ لانچ کر رہا ہوں، ہماری 10th اینیورسری آ رہی ہے. تو اس نے بہت زبردست پیکیجنگ بنائی تھی اور برانڈ بلڈنگ کی تھی ہمارے لیے. تو اس چیز کو ہم نے میک شیور کیا کہ ہم بالکل سب سے جو ہے نا اچھے لگیں. اس کے بعد پھر ہم نے مارکیٹنگ ایجنسی ود دیٹ اسمال آؤٹ لیٹ ہم نے ہائر کی. امیجن ایکس نام تھا، بلو ایکس کے انڈر ہوتی تھی، اب ہے نہیں، اب انہوں نے چینج کر لی ہے، اب کہیں اور چلے گئے. ادھر نوید ہوتے تھے. Blue X کے under ہوتی تھی. ہاں امیجن ایکس یاد ہے. Okay, okay. A colleague of mine was telling when I told him that Khidr is coming, he was like Burger Lab کا logo ہم نے بنایا تھا. میں نے بولا اچھا. کیا نام ہے؟ وقاص ڈار. اچھا. تو He used to work at Blue X initially. میں ان کے یہاں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یار خضر کیا یار کیا تم آتے ہو، پٹ جاؤ گے، کتنے تو برگر جوائنٹس کھل رہے ہیں. میں کہتا تھا نہیں نہیں ہمارا چلے گا، ہمارے برگرز واقعی بہت اچھے ہیں. اچھا ہم نے ویسے برگرز پہ بھی بڑی محنت کی تھی. تہا نے کوئی 6 مہینے تک گھر پہ برگرز بنائے تھے، اور میں اس کو بہت مطلب برا کرتا تھا کہ اچھا نہیں ہے. تو جب تک مجھے اندر سے آواز نہیں آتی تھی نا کہ یار یہ تو بہت زبردست ہے، یہ تو کرو، تو جب تک جو ہے میں بولتا نہیں تھا. تو یہ پیور محنت ہوتی ہے. اب شاید میں وہ والی محنت نہیں کرتا ٹو بی آنیسٹ. آپ تھوڑے سے لیزی سی او سائڈ چلے جاتے ہیں جب آپ 10 سال ہو گئے. ہاں آپ تھوڑے سے ایک لیول پہ آپ آ جاتے ہیں تو آپ تھوڑے سے لیزی ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس زمانے میں پھر ہمارا ایک برگر ہے فائر ہاؤس، وہ بہت فیمس ہے، وہ ابھی بھی لاکھوں میں بکتا ہے مطلب مہینے کے. تو وہ جب تہا نے بنایا کہ کہ کے ایف سی کے کمپیریزن میں ایک ہمارا جو ہے کرسپی چکن برگر اچھا ہونا چاہیے. تو جب میں نے فائر ہاؤس کھایا تھا تو آئی واز لائک یار یہ تو بہت مزے کا ہے، لٹرلی بہت مزے کا ہے. اور انیشیلی وی لانچڈ ایز اے بیف برانڈ، اسمیش ٹیکنیک اینڈ ایوری تھنگ. اور اس وقت ہمارا جو اسٹار برگر تھا وہ تھا بگ بینگ. تو اس سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. لیکن بائی دا ٹائم جب ہم پی سی ایچ ایس سائڈ آئے، پھر ایس ایم سی ایچ ایس سائڈ آئے، دوسرے ایریاز میں گئے، تو وی سو کہ لوگ اتنا بیف شوق سے نہیں کھاتے جتنا چکن کھاتے ہیں. تو اس میں پھر فائر ہاؤس خود ہی بہت چلنے لگا تھا اور بہت فیمس ہو گیا تھا. تو بہت زیادہ مطلب فائر ہاؤس کی پاپولیرٹی رہی ہے اور ابھی بھی ہے. تو recipes are by your brother. ریسیپیز آر ٹوٹلی میڈ Did you get your بائی hands dirty on میرے بھائی میں جو ہے نا ایک یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ جو بھی چیز کھاتا ہے اس کو بنا لیتا ہے. اینڈ دیر از سم تھنگ اٹس گاڈ گفٹیڈ آئی وڈ سے. ایون مطلب اس کو بچپن سے ہی شوق تھا. مائی فادر آلسو یوز ٹو کوک، کیونکہ وہ سعودیہ میں ارامکو میں کوئی 7 سال رہے ہیں. تو انہی سے جو ہے میرے بھائی کے اندر بھی یہ چیز آئی آپ تھی نے کبھی کہ کوکنگ کا نہیں سوچا؟ مجھے بالکل، میں نے کہا بھائی اب ایک کوکنگ چھوڑ دو، باقی ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی ہے، لیکن یہ کوکنگ والا پارٹ مجھ پہ چھوڑ دو، مجھے نہیں کرنا. You didn't get your hands dirty in the kitchen, but in the business of course. So strategy, marketing, sales, everything. ہاں Since آئی you're ایم the لوکنگ CEO. آفٹر ایوری تھنگ ایلس. ون آف مائی پارٹنر از لوکنگ آفٹر دا فائنینس. مگر فائنینس میں میرا ایک اوبویسلی بینگ دا سی او آف دا کمپنی ایک رول ہوتا ہے، لیکن جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں کیش فلو وغیرہ وہ میرے پارٹنر ود ہز ٹیم کر رہے ہوتے ہیں. So Khizar, market is still very competitive. تب شاید اتنے joints نہیں تھے جتنے اب ہیں. So how do you keep yourself? نہیں اس زمانے میں بھی بہت تھے. میں نے کوئی تھوڑے دن پہلے گنا تھا، کوئی 15 آئے جو کہ ایک دم سے برگر لیب سے اوپر چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد چلے جاتے تھے، بند ہو جاتے تھے. تو اٹس اے کنسسٹنٹ ایفرٹ دیٹ یو نیڈ. مطلب کنسسٹنسی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اینڈ اٹ از اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو بی آنیسٹ. اٹس ناٹ دیٹ ایزی کنسسٹنٹ رہنا ہر وقت. تو اسپیشلی وین یو آر آن گروتھ.
تو اس وقت یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ ٹیم, یو نیڈ ٹو ہیو the right circumstances, you have to be at the right place at the right time. تو وہ ساری چیز کا جو مکس ہوتا ہے وہ آپ کو ایک سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے. What was your thought on building a team? I mean کہ بس اچھا دوست رشتہ دار بھائی بہن یا بس یہ سرکل رکھنا ہے؟ نہیں Because you بالکل بھی cannot نہیں. trust everybody نا. نہیں, I didn't do that. ہاں میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ جو بھی آج تک بھی ایسا ہی ہوا ہے, جو بھی 80% امپلائیز جو میرے پاس ہیں وہ نیچے سے ہی گرو ہوئے ہیں. جیسے جو ہمارے آپریشن مینیجر ہیں عبد القادر, وہ ہی واز جسٹ ریسٹورینٹ مینیجر 6 years ago, اور وہ اب ماشاء اللہ آپریشن مینیجر ہیں ہمارے پاس. تو وہ میں نے اس کو بہت پہلے بول دیا تھا جب ہماری 5 آؤٹلیٹس تھیں کہ یار میں تمہیں آپریشن مینیجر بناؤں گا, بس تم وہ کرتے جاؤ, میں تمہیں بتاتا جا رہا ہوں. حالانکہ ہی از ویری ینگ, ابھی بھی وہ ہی از جسٹ 30 year old, اور ماشاء اللہ he has achieved a lot during this time. At this age he is at this level. So you took risk while building a team? It wasn't a risk. I didn't have any choice, to be honest, because Burger Lab is a one of a kind brand. It's not like KFC, McDonald's or any other brand. Burger Lab میں ایک تھوڑی سی ڈیفیکلٹی بھی ہے, کیونکہ ہمارے پاس وی ہیو مینی ٹائپس آف برگرس. وی ہیو اراؤنڈ 4 types of burgers in beef and 4-5 types in chicken. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بیچ میں مینیو کو لین بھی کیا تھا, لیکن پھر کسٹمرز کے الگ الگ فیوریٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہمارا ابھی جو ہے وہ جب آرڈر آتا ہے تو وہ ایک کہتا ہے یار مجھے ایک نیوکر چکن کر دو, ایک کہتا ہے بگ بینگ کر دو, ایک کہتا ہے فائر ہاؤس کر دو, ایک کہتا ہے اینیمل فرائز کر دو. تو وہ سارا اب آپ سوچیں, اب ایک بندے نے ایسا آرڈر دیا, اب پیچھے سے کوئی 10 آرڈر ایسے ہی آ گئے اسی وقت پہ. تو اٹس لائک کہ ہمارا جو ایک برگر ہوتا ہے وہ ایک پیزا ہی ہوتا ہے. پیزا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک پیزا بنا رہے ہیں, برگر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک برگر ایک پرسن کے لیے بنا رہے ہیں. تو وی ہیو بین گوئنگ تھرو دس پرابلم کہ ہمیں 15 to 20 minutes لگتے ہیں برگر بنانے میں. دیٹس وائی آئی انیشلی سیڈ کہ وی آر سمویئر بٹوین فاسٹ فوڈ اینڈ گورمے. اور آئی تھنک دیٹ از دا سیم پرابلم فیسڈ بائی شیک شیک اینڈ فائیو گائز ایز ویل. لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے مینیو کو کافی کنسائز اور لین رکھا. میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ سو ہیونگ ملٹیپل آپشنز از اے پرابلم. اٹ از اے پرابلم ٹو بی آنیسٹ. آئی بلیو کہ اس وقت جو ہے جونی اینڈ جگنو بہت اچھا کام کر رہا ہے. ایک لاہور میں برانڈ ہے, انہوں نے بہت لین اپنا شروع سے ہی مینیو رکھا ہے. تو آئی ریئلی ایڈمائر دیئر اسٹریٹجی, کیونکہ شروع سے اگر آپ لین رکھیں اور اسی پہ فوکس کریں تو دیٹ از دا رائٹ اسٹریٹجی ٹو گو فارورڈ ود. A big menu can become a problem for you. اوکے, سو کوالٹی کنٹرول بھی رہتا ہے نا, یار کنسسٹنٹ سیم ٹیسٹ اینڈ زیادہ آپشنز نہیں ہے, زیادہ پنچایتیں نہیں ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ ایک سیم کوالٹی سے اپنے آپ کو برگر لیب سے پھر ایسوشیٹ بھی کر لیتا ہے. تو ہم نے کیا ہے, کافی لین کیا ہے ہم نے, بہت سارے ایپیٹائزرس کو ہٹایا کیونکہ وی وانٹیڈ پیپل ٹو ٹرائی آور اینیمل فرائز اینڈ شکاگو فرائز, اسی پہ لوگوں کا فوکس رہے. تو میرے خیال سے فار اے برگر جوائنٹ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ہیو اے ویری بگ مینیو. ہاں ٹرو. اور ہاں فرائڈ چکن کا ہم لوگ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ ان فیوچر وی آر پلاننگ ٹو ری لانچ آور فرائڈ چکن with something new. We don't want to go with the strategy which KFC is following. We want people to enjoy something new, and it's going to be something very new for the Pakistani market. Inshallah. Have you tried Moose and Clucks, by the way? Just out of curiosity, I'm asking. Have you tried Moose and Clucks? Like, I've heard about them. I haven't tried. You gotta try that. Acha. Yeah, they're amazing. I'm not sure why they're not expanding that much. I think the 2 branches probably second launch kiya unhone, but they're amazing. So let's talk about expansion. پہلی آپ نے آؤٹر لائف کی, آپ خود ایز اے ریسیپشنسٹ بھی کام کر رہے تھے, آپ مطلب سب کام کر رہے تھے. سو وین یو تھاٹ کہ اچھا ابھی ہم مطلب کتنے وقت کے بعد, 1 سال بعد 2 سال بعد سیکنڈ برانچ پہ کب موو ہوئے, اینڈ واٹ ور دا تھاٹس وائل ایکسپینشن؟ اچھا, ایکسپینشن کا تو فرسٹ ڈے سے میری مائنڈ میں تھا کہ وی ہیو ٹو فرینچائز. مطلب میں اور بلاول برگر لیب کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اب یہ چل گیا, اب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور فرینچائز کریں گے اس کو. خیر ہوا یہ تھا کہ فرسٹ آؤٹ لیٹ راحت کمرشل ٹیک اوے آؤٹ لیٹ
इट वाज डूइंग ओकेश टू बी ऑनेस्ट. मतलब ठीक है, बर्गर शैक की तरह हम नहीं चल रहे थे, सही है. हम अच्छा चल रहे थे. और उसके बीच में फिर OMG भी आया था. हाँ, OMG वाज आल्सो डूइंग गुड. हाँ. लेकिन जब हमने शहीद मिलत में खोला ना, तो हमने कहा यार हम डाइन इन बनाएंगे. एंड दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन एट दैट टाइम. और फॉर द ऑडियंस ओवर देयर इन PCHs, शहीद मिलत का जो एरिया था, दिस वाज समथिंग क्रेजी गुड फॉर देम. और वहाँ हमने प्रॉपर डाइन इन बनाया और एक नई इन्वायरमेंट दी लोगों को. और उस आउटलेट, हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट थे. ये आउटलेट हमने बनाई थी बर्गर लैब के 1 साल बाद, फर्स्ट आउटलेट के 1 साल बाद. और तहाँ से मैंने कहा था भाई ये 35 lakhs हैं हमारे पास जो जमा हुए हैं, इसी में बनानी है. So you तो went profitable immediately. वी हैव बीन इन प्रॉफिट सिंस डे वन, अल्हम्दुलिल्लाह. Okay. तो हमने जो है वो, हमारे पास ये लिमिटेड बजट था. और हमने जो है वो, ताहा, मैं और एक हमारे साथ एक कारपेंटर था, हमने कॉन्ट्रैक्टर कोई हायर नहीं किया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएं. तो डिज़ाइन भी हमने खुद ही तोड़ मरोड़ करके बनाया. थोड़ा दिखाया यार ये यूरोप में कहीं बर्गर किंग है, उसकी ये वॉल है बड़ी प्यारी लग रही है कि ये कर दो. ब्लू एक्स ने बड़ा अच्छा काम किया था. वो एक उन्होंने वॉल बड़ी अच्छी, एक जीम था लड़का, उसने बड़ा प्यारा सा जो है ना एक इलस्ट्रेशन बनाई थी, वो उसने बनाई थी. सॉरी सॉरी. और जो हमारा काउंटर था वो ज़रा शेक शैक टाइप था. खैर, तो हम लोग जो हैं वो मतलब बाकायदा एक एक कील लेने भी खुद जाते थे. और उसको, जो कारपेंटर था उसको हमने कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली बना दिया था. उसका करियर ही वहाँ से बन गया. फिर उसने बाद में ब्रॉडवेज भी बनाए अच्छा. और भी लेयर्स टाइप ब्रांड Okay. भी उसको मिले और बहुत बड़े बड़े उसको काम मिले. तो उसको जो है प्रॉपर्ली हमने ट्रेन किया. ताहा जो है वो मतलब सदर की गलियों में खुद जाता था कि यार ये वाली चीज़ मुझे ऐसे बना के दें, उनको सिखाता था. तो इस चीज़ में ताहा बहुत क्रिएटिव था. तो हमने पूरी आउटलेट जो है वो खुद बनाई. और वो तकरीबन हमें 38 lakhs की बनी थी. लेकिन ख़ुद बनाने के बहुत सारे नुकसानात थे. उसका एग्जॉस्ट सही नहीं चलता था, गर्मी हो जाती थी. और इलेक्ट्रीशियन जिसने काम किया था उसने बहुत बुरा काम किया था. आए दिन लाइटें बंद हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था. खैर, So you learned कि आउटसोर्स करना बेहतर था. शहीद मिल्लत जो थी हाँ. was the success started from there actually. जो Second मेन one. सक्सेस था वो Second फिर one. हुआ ये था कि वहाँ हम, मतलब मैंने एक दिन रियलाइज़ किया, एक दफ़ा क्या हुआ कि लाइट चली गई और जनरेटर नहीं चला. 9 बज रहे थे, मैं बाहर बैठा हुआ था, बहुत सारे कस्टमर्स बाहर बैठे हुए थे. एंड दे वर लाइक कि मैंने कहा यार आज मुश्किल है, घंटा डेढ़ लग जाएगा जनरेटर को सही होने में और लाइट नहीं है. तो मुझसे कस्टमर्स ने कहा हमने बहुत नाम सुना है और हम तो आज खा के ही जाएंगे. तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि यार वी हैव डन समथिंग. और मतलब मेरे दिल में ये बात आ गई थी कि यार ये ज़बरदस्त सीन हो गया है. तो वहाँ फिर हमारे एक फ्रेंड थे तलाल, उन्होंने हमसे SMCHS की फ्रेंचाइज़ ली. फिर और जानने वालों ने ली, गुलशन की फ्रेंचाइज़ ली. तो इस तरह हमारा फ्रेंचाइजिंग प्रोग्राम पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली से स्टार्ट हुआ. Okay. अब प्योरली फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है. अब जो हमारा फ्रेंचाइजिंग प्रोग्राम है वो ये है कि यू गो फिल अप द फॉर्म ऑन आवर वेबसाइट एंड देन वी असेस द प्रोफाइल एंड देन वी कॉन्टेक्ट दैम, वी स्क्रूटनाइज दैम कि यार are they capable to run the franchise or not. And during this period it has been a long journey, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह it has been a successful journey कि हमने फ्रेंचाइजी प्रोग्राम हमारा ऐसा नहीं रहा कि कोलैप्स कर जाए या बहुत सारे फ्रेंचाइजेस जो हैं वो क्लोज डाउन हो जाती हैं. तो ऐसा नहीं रहा और वो बड़ी अच्छी जर्नी रही. उसमें मैंने OPTP के जो ओनर हैं उनसे भी एडवाइसेस ली थी. उनका भी एग्रीमेंट उन्होंने मुझसे अपना फ्रेंचाइजिंग का शेयर Interesting. किया था बिकॉज दे वर द पाइनियर्स ऑफ Of फ्रेंचाइजिंग. course. तो उनसे भी मैंने लर्न किया, Wow. हारिस भाई से, कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ चीज़ें, आप अपना एग्रीमेंट दिखाएं. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. Interesting. और इवन जो मतलब हमारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें हम लोग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं. जैसे आपके ब्रॉडवे के ओनर हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. हम दोनों डेली मिलते थे, हम दोनों के ऑफिस साथ थे और ब्रांड भी हमारे कुछ 6-8 महीने के गैप से स्टार्ट हुए थे.
تو میں اور وہ ڈیلی ایک دوسرے کی سیلس پوچھتے تھے, کیا تمہاری کیا سیل ہوئی, وہ بتاتا تھا میری اتنی ہوئی, میری یہاں اتنی ہوئی, اور پھر اسیس کرتے تھے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے یا ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہے. واو تو انٹرسٹنگ. اس طرح ہم چل رہے ہوتے تھے. تو ہم نے بڑا ایک دوسرے کو بڑی سپورٹ کی, اور وی لرنڈ اے لاٹ فرام ایچ ادر. تو اٹس آل اباؤٹ آئی تھنک بینگ این انٹرپرینیور, یو نو یو ہیو ٹو بی اوپن فار ایوری تھنگ. مطلب آپ کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ بی پارٹ آف دیٹ ایکو سسٹم کے جہاں پہ آپ سیکھ بھی رہے ہیں, سکھا بھی رہے ہیں. آپ نے جہاں اپنی لرننگ اسٹاپ کر دی نا, یا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں کچھ ہوں, وہاں آپ کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے. تو یو جسٹ ہیو ٹو کیپ آن لرننگ. مطلب میں آج بھی جو سنگل آؤٹ لیٹ برانڈز ہوتے ہیں ان کے برگرز آرڈر کر کے ٹرائی کرتا ہوں کہ یار انہوں نے ہم سے کچھ اچھا کیا ہے, لیٹس ٹرائی دیم آؤٹ, لیٹس لرن فرام دیم. تو آپ بہت ساری چیزیں آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں آپ, کیونکہ آپ پہلے میں آؤٹ لیٹس پہ ہوتا تھا, اب میں آفس میں ہوتا ہوں زیادہ. تو شروع میں جو ہے فیڈ بیک مجھے ڈائریکٹ مل رہا ہوتا تھا, ایک کسٹمر سے دوستی بھی ہو جاتی تھی, اور کسٹمرز مجھ سے آگے باتیں بھی کر رہے ہوتے تھے. تو یو نو وہ ایک ڈائریکٹ فیڈ بیک تھا. اب ہمارے پاس فیڈ بیک فارمس کے تھرو آتا ہے, تو وہ میں پڑھتا ہوں. تو پڑھنے میں آبویسلی ایک وہ بات نہیں آتی ہے. تو اب ایسے بیچ بیچ میں وزٹ نہیں کرتے آؤٹ لیٹ؟ بیچ میں وزٹ کرتا ہوں, لیکن آئی کی ناٹ وزٹ 35 آؤٹ لیٹس. اٹس کوائٹ امپاسبل فار می ٹو وزٹ سو مینی آؤٹ لیٹس. ہاں, So in a اب year 36 ہو جائیں گے. So in a year you moved to 2 outlets and then you started this franchising wala part, and then today ہمارے پاس ہے 35 اور 36. الحمدللہ. Amazing. So what did you learn through this process of franchising? Any tips who are like looking forward to expanding their businesses ان کے لیے؟ ایکچولی میں نے ڈومینوز کا انٹرنیشنل ماڈل کافی اسٹڈی کیا, اینڈ اے لاٹ آف پیپل ڈسکریج می, یار تم فرینچائزنگ کیوں کر رہے ہو, کوالٹی پہ کمپرومائز ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دے ور رائٹ اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, لیکن واٹ آئی ڈیڈ, آئی کیپٹ اے ہولڈ آن آر آپریشنس. میں نے جو ہے ہمارے ابھی کوئی 9 لوگ ہیں آپریشنس میں, ایریا مینیجرز ہیں, آپریشن مینیجرز ہیں. تو دے کیپ آن یو نو providing support to the franchisees, اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے لگ کے جو ہے میک شیور کرتے ہیں کہ ان کے آپریشنس اچھے چلتے رہیں. تو الحمدللہ اٹ ہیز بین اے سکسیزفل جرنی سو فار, بٹ وی آر اسٹل لرننگ, وی اسٹل نیڈ ٹو امپروو اے لاٹ. ابھی ہم نے مسٹری شاپنگ پہ دوبارہ بہت فوکس کر دیا ہے, اور اب ہمارا یہ ہے کہ اب میں نہیں جا سکتا, تو کسٹمر خود بتائے گا کہ اس آؤٹ لیٹ پہ کیا ہوا. ایون اس کے ساتھ ایک یو نو پین لگا ہوا ہوگا جو کہ ریکارڈ کر رہا ہوگا کہ کسٹمر کا اب ایکسپیرینس کیا آ رہا ہے. تو ان شاء اللہ ان دا نیکسٹ 3-4 months یو ول سی اے میسو امپروومنٹ ان آر سروس ایز ویل. ہم اس چیز پہ اب کام کر رہے ہیں, اور پروڈکٹ کیسا ملا کسٹمر کو, اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. ایک اور چیز پہ ہم نے بہت فوکس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنے مینیجرس کو بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسٹمر کمپلین کرے تو آپ فوراً پروڈکٹ اس کو ریپلیس کر دیں. صحیح ہے. دس از واٹ آئی ہیو سین ان امیریکا, کہ وہ لوگ ریسیٹ بھی نہیں مانگتے ہیں, اور فوراً چیز کو جو ہے, صحیح ہے کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن برگر لیب پہ جو ہے اگر آپ کمپلین کریں تو 99% ٹائمس جو ہے وہ آپ کا پروڈکٹ چینج کر دیں گے. وہ 1% بھی اس کی پرسنل کچھ اگر مینیجر کا کچھ ایگو ہرٹ ہو گیا ہے, ہوتا ہے کبھی کبھار ان لوگوں کا کہ نہیں میں تو صحیح بنایا تھا, بیہیویئر یا کسٹمر ہاں, ورنہ ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ آپ فوراً ایکسچینج کریں, اور پروڈکٹ اس کو جو ہے کسٹمر سیٹسفیکشن از دا ٹاپ موسٹ پرائیورٹی فار اس. Okay. So we'll move towards the marketing part. Since Brand of the Year award in 2021 and hopefully again the next soon. one is ours as well. So Brand of the Year award is a big deal, and you have actually experienced a lot in marketing and branding side. پڑھا بھی ہے, experience بھی کیا ہے, اور اب اس پہ کام بھی کیا ہے. So what are your learnings, tips on that? دیکھیے مارکیٹنگ از دا انٹیگرل پارٹ, مطلب اس کے بغیر آپ کو لوگ جانیں گے ہی نہیں. اور میرے خیال سے بہت سارے ایسے جو برگر جوائنٹس آئے بیچ میں, ان کا ایک ریزن جو تھا دے ڈڈ ناٹ انویسٹ ان دیئر مارکیٹنگ. ہم نے شروع سے جو ہے وہ مارکیٹنگ پہ بہت انویسٹ کیا, اینڈ ایون مائی سیلف آئی ٹک ٹریننگ فرام سنگاپور فرام فیس بک, and I learned during COVID that how you can increase your own orders on website and on your own app. تو ابھی تک میری فیس بک سے ہر ہفتے 2 ہفتے میں ان کے مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے, اور میں ان سے سیکھتا ہوں کہ کس طرح ہم ایڈس مینیجر کے تھرو میٹا پہ یوٹیوب سے الگ ٹریننگ لیتے ہیں, کس طرح آرڈرز بڑھا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک فیس بک اینڈ انسٹاگرام دے پلیڈ
really the key role in Okay. increasing our online sales Okay. and app sales. More than website. हाँ, website and app sales. हाँ تو ٹھیک ہے. اس میں سوشل ہم نے میڈیا زیادہ رول پلے کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو لوگ ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر پلیس نہیں کرتے, ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کے تھرو ویب سائٹ پہ جاتے ہیں. اچھا اوکے, آپ ڈائریکٹلی سوشل conversion میڈیا ads پہ بھی تو چلاتے کرتے ہی ہیں. ہاں, سوشل میڈیا پہ آرڈر پلیس تو نہیں ہوتا, فیس بک پہ directly. کہاں ہوتا ہے. فیس بک پہ ہم میسنجر پہ تھوڑی آرڈر لیتے آئی ہیں. مین کیوری پلیس ہوتی ہے ایک طرح سے, دے they کانٹیکٹ. they ask for your number, but obviously اب فیس بک اتنا آرگنائزڈ ہے ٹھیک ہے. کہ اب they have their own catalog as well. یا تو وہ آپ کو اپنے کیٹلاگ پہ لے کے جائے گا, یا ویب سائٹ پہ لے کے جائے گا, یا وہ بولے گا کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. تو اس چیز پہ ہمارا بہت فوکس رہا ہے کہ آن لائن سیلس ہماری بڑھیں. خاص طور پہ الحمد للہ ہماری کوئی بھی برانچ بند نہیں ہوئی کووڈ میں, ایون دو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, کیونکہ سندھ میں تو 9 to 5 ٹائمنگ کر دیے تھے انہوں نے, تھوڑی زیادتی تھی ٹو بی آنیسٹ. تو ہم نے جو ہے پھر اپنی آن لائن پلیٹ فارم پہ بہت انویسٹ کیا, اور میں نے خود ٹریننگ لی. میں نے کہا نہیں, اس چیز پہ میں خود لگوں گا, پرفارمنس مارکیٹنگ. ابھی ہمارے پاس پرفارمنس مارکیٹنگ کی ایجنسی الگ ہے, تو وہ ہم دونوں مل کے دیکھتے ہیں. اچھا ہاں, کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی یوز کرتا ہوں اس میں, کہ کیونکہ میں نے بھی بہت لرن کیا. سو ایگریگیٹر والے سیکشن سے جو آپ کا فوڈ پانڈا والا سیکشن ہوتا ہے, اس سے زیادہ یو گیٹ آرڈرز فرام ویب سائٹ. Obviously it's more profitable on your own platform, کیونکہ فوڈ پینڈا charges you a big amount of commission. More profitable, but I'm talking about number of orders. نمبر آف آرڈرز ہمارے اپنے پلیٹ فارم پہ زیادہ ہی ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور لیکن فوڈ پینڈا کے بھی بہت اچھے آرڈرز ہوتے ہیں. اور فوڈ پینڈا obviously از اے ریالٹی, اور ہر کسی کے موبائل میں ہے, تو اس پہ پریزنس ہونا بہت ضروری ہے. لیکن دا بیسٹ ڈسکاؤنٹس دیٹ یو کین گیٹ از تھرو آور ایپ. آپ مطلب یہ تو دنیا بھر کا انٹرنیشنلی رول ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کو زیادہ ہائپر رکھتے ہیں, obviously کیونکہ فوڈ پینڈا کو تو آپ کو کمیشن بھی دینی ہوتی ہے نا. لیکن obviously فوڈ پینڈا ایک مال کی طرح ہے, تو آپ کی پریزنس وہاں ہونا بھی بہت ضروری ہے. So Khizar, tell me what were the things or what are the things that you would like to do differently if you like start over today? اگر آج شروع کرنا ہو, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی مائنڈ میں کہ یار یہ غلطیاں تھیں, یا یہ کچھ چیزیں ہیں جو اگر آج اسٹارٹ کروں گا تو ڈفرینٹلی کروں گا. That's a difficult question to be honest, because I must be doing a lot of mistakes right now as well. تو mistakes تو انسان پورے وقت تو آج کرتا جب کر رہے ہیں وہ کچھ وقت بعد آپ سیکھ لیں گے اس سے, لیکن آج کوئی keep لرننگ on ہوگی جو پہلے learning and I keep on correcting myself, and I have this thing that I don't give up. میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں. there have been many outlets جو بہت لو سیلس پہ تھیں, and I kept my belief, and after a year or two they have been on the top 5. تو آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ پرابلم کس طرف ہے. اگر آپ کی پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی ہے تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. ہاں, اگر آپ کچھ چیزوں پہ بات کریں تو کچھ آؤٹلیٹس کی لوکیشنس سلیکشن میں مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. صحیح ہے. کہ جس جگہ نہیں کھولنا چاہیے تھا اس سے بہتر جگہ کھول سکتے تھے. اوکے, وہ میں کہیں ریگریٹ کرتا ہوں. کیوں ہوا؟ بیکاز آف دا ریٹس سستا پڑ رہا تھا کوئی جگہ ایسی. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ یار یہاں رینٹ کم ہے, اتنی سیل ہو جائے گی. نہیں, آپ کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے. آئی تھنک مطلب جو بھی بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ the 3 main things are the most crucial part for any restaurant. That's location, location, location. Your location has to be good. Location بری نہیں ہونی چاہیے. تو لوکیشن پلیز اے کی رول فار اسپیشلی فار دا فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس, کیونکہ فاسٹ فوڈ کے لیے لوگ بہت زیادہ پلان کر کے نہیں نکلتے. فاسٹ فوڈ کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ گزرتے ہوئے آپ کو برانڈ دکھا, یار مجھے یہ کھا لیتا ہوں, ہاں برگر لیب اچھا لگ رہا ہے, یا او پی ٹی پی اچھا لگ رہا ہے, تو ان کو جو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں یار میں یہ کھا لیتا ہوں, دس از ایکسیپٹیبل, میں یہ کھا لوں. لیکن نارملی آپ جو پلان کر کے جاتے ہیں ڈنرس پہ, وہ آپ زینڈرس جاتے ہیں یا کولاچی جاتے ہیں, اس طرح کے ریسٹورینٹس پہ آپ زیادہ تر پلانس کر کے جاتے ہیں. فاسٹ فوڈ پہ آپ پلان کر کے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں جاتے, لیکن بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کو سیلس چاہیے ہوتی ہیں, شاپنگ کی بھی چاہیے ہوتی ہے, آفیسز کی بھی چاہیے ہوتی ہے, واک ان کسٹمر کی چاہیے ہوتی ہے, آن لائن سیلس چاہیے ہوتی ہیں, فوڈ پینڈا سیلس چاہیے ہوتی ہیں. تو ہر طرف سے آپ کو سیلس چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ایک آپ کا کمپلیٹ پیکج بنا دیتی ہیں. واٹ آر دا ادر لرننگز؟ ایک تو آپ نے یہ بتایا برانچز لوکیشنز والی لرننگ آپ کی رہی, واٹ آر دا ادر لرننگز اور مسٹیکس, انیشیل مسٹیکس, اینی ریگریٹس؟
रिग्रेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ा पहले बाहर भी बर्गर लैब अभी तक खोल देना चाहिए था. आई Okay. बिलीव, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कमिंग, और आई थिंक वेरी सून आई एम गोइंग टू फ्रेंचाइज बर्गर लैब अब्रॉड. Interesting. मैंने अपना माइंड बना लिया है, क्योंकि जो भी यहाँ से बर्गर लैब अब खा के जाता है वो कहता है कि आप बाहर क्यों नहीं खोलते. और मैंने खुद भी बाहर काफ़ी लोगों के बर्गर्स ट्राई किए हैं, एंड आई बिलीव कि हम लोग बाहर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. Okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें 1-2 साल पहले एंटर हो जाना चाहिए था, एंड आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर बर्गर लैब टू बिकम वन ऑफ द, यू नो, द one of the Pakistani brand to go abroad and open up their own chain. And I want to open up in America, and I want to, you know, beat them over there because it's Good their own vision. product. Good vision. Beat थोड़ा सा बड़ा word हो जाएगा, लेकिन I want to be there, and I want to be with Shake Shack, Five Guys. This is one of my dreams. You should always dream big. I mean, हाँ. no harm in And I that. think we can. तो क्योंकि मैं और ताहा जब भी बाहर जाते हैं, हम देखते हैं, हम कहते हैं कुछ भी तो नहीं कर रहे, तो हम आराम से कर सकते हैं. We can do better than that. Looking forward then. हाँ, inshallah. So it was We will do it. great interviewing you and great insight, and I'm Thank sure that you. people would learn from it. Any last few Thanks words for before inviting. closing the interview? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी आपको जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. मतलब अगर आप मेरे उसमें देखें, वी स्टार्टेड ऑफ विद 27 lakhs. अब शायद वो उसकी वैल्यू 80-90 lakhs होगी. लेकिन ज़रूरी नहीं है आप रेस्टोरेंट की तरफ सोचें, आप बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि ये चलेगा क्यों. ये नहीं करें कि इस चीज़ को मेरा गलत नहीं ले लीजिएगा कि बर्गर शैक चला तो मैं भी चल जाऊँगा. मेरा ये नहीं था माइंड. आई सॉ अ ह्यूज गैप. Potential ठीक market है. में दिख रहा था. और मी टू ना करें और अपना ब्रांड बनाएं. ये नहीं कि उसका कॉल सेंटर है तो मेरा भी कॉल सेंटर है. नहीं, आप ब्रांड बिल्ड करें. क्यों? और उस ब्रांड से फिर लोगों की एसोसिएशन और अटैचमेंट क्रिएट हो. दैट इज़ द मेन थिंग, ताकि लोग आपको डिफरेंशिएट करें. So most of the कमोडिटी times, सेलिंग नहीं होती. So most of the times लोग सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और अच्छा कमा रहे हैं ना, बस काफ़ी है. लोग ये समझते हैं, फॉर एग्जांपल कराची में लोग बिरयानी बहुत खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिरयानी का रेस्टोरेंट खोलेंगे और वो चलना शुरू हो जाएगा. आपने उसकी थोड़ी सी एक पहचान बनानी होती है, उसको आपको ब्रांड डेवलप करना पड़ता है, और फिर आपने देखना होता है कि हाँ भाई मेरी बहुत मज़े की बिरयानी है. आप फीडबैक लेते हैं, आप लोगों को आसपास खूब खिलाएं, उनसे फीडबैक लें, और उसके बाद फिर अपना ब्रांड डेवलप करें, फिर लॉन्च करें. इंशाल्लाह फिर उसके बाद फिर सक्सेसफुल हो जाता है. Amazing. Thank you so much, Khadra. Thank you for being with थैंक us. यू. थैंक यू.